اور یہی وہ فرات ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا اتنا بڑا خزانہ نکلے گا کہ دنیا اس پر لڑے گی۔ اس طرف داعش تھی اور اس کے اس طرف بغداد کی طرف حکومت عراق کی فوجیں۔ امت دعنا و ام القتل، یعنی یا تو آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو یا قتل کر دیں۔ نہروں کا تذکرہ فرمایا آپ نے، فرمایا نہران ظاہران و نہران باطن۔ السلام علیکم فرینڈز، تو آج ہم پہنچے ہیں نہر فرات پر۔ یہ ایک پل ہے جو نہر فرات پر بنایا گیا ہے، اور یہ نہر فرات وہ ہے جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بخاری کی حدیث آپ نے پڑھی ہوگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں 4 نہروں کا تذکرہ، نہران ظاہران و نہران باطنان، فاما الظاہران النیل والفرات واما الباطنان نہران فی الجنہ۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ نہران من الجنہ النیل والفرات، اور یہی وہ فرات ہے جس کے بارے میں نبی آخر الزمان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسی جنگ ہوگی کہ جس جنگ کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 999 لوگ قتل ہو جائیں۔ وہ جنگ کہاں ہوگی؟ نہر فرات کے نیچے، یعنی پانی سوکھ جائے گا، کا اتنا بڑا خزانہ نکلے گا کہ دنیا اس پر لڑے، اور لڑتے لڑتے دنیا کے ہر 100 میں سے 999 لوگ قتل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آپ نے اس سونے کو لینے سے منع فرمایا۔ یہی وہ نہر فرات ہے، یہ پورے عراق میں جگہ جگہ گھومتی ہے۔ یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ عراق کا صوبہ انبار ہے، اور انبار میں تو یہ بہت ساری جگہیں، یہ جزیرہ نما جو جگہ ہے نا، یہ نہر فرات میں بہت ساری جگہوں پر ایسے موجود ہیں۔ یہ پرائیویٹ ہیں، یعنی کسی کی رہائش گاہ ہے یہ، اور یہ اس کو جانے کے لیے جو پل بنایا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے جزیرے ہیں، جیسے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بیچ میں یہ جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور ان میں لوگ رہتے ہیں۔ یہ پہلے سے ہی لوگوں کا اس کا، جیسے ہمارے وہاں کھیت ہیں اپنے، ان کی پرائیویٹ نجی پراپرٹی ہے، تو ایسے ہی یہ بھی کسی کی نجی پراپرٹی ہے، پوری ایک فیملی اس پہ رہتی ہے۔ اور جب یہاں داعش نے حملہ کیا تھا عراق میں، تو یہ جو پل تھا نا، یہ پل ایک طرح کی ان کے لیے کراسنگ بارڈر تھی، اور یہ جو جزیرے کے پاس میں آپ پل دیکھ رہے ہیں، اس کو داعش نے اڑایا تھا کہ وہ یہاں سے بم بھیجتے تھے، اس طرف سپلائی کرتے تھے۔ اس کے اس طرف جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر داعش کا قبضہ تھا، اور اس کے اس طرف یہ جو صحرا نما آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بغداد کی طرف والا حصہ ہے، اس طرف عراق کی فوج کا قبضہ تھا۔ تو یہاں زبردست جنگ ہوئی تھی، اور یہ ایک طرح کے دریائے فرات ان کے لیے بارڈر تھا۔ اس طرف داعش تھی، اور اس کے اس طرف بغداد کی طرف حکومت عراق کی فوجیں تھی۔ یہیں سے حدیثہ جو شہر ہے وہاں پر وہ حملہ کرتے تھے، اور وہاں یہ جو فرات ہے یہ بغداد کی طرف جہاں گھومے گی، تو وہاں حدیثہ شہر کے قریب میں ایک ڈیم بنا ہوا ہے، وہ بہت بڑا ڈیم ہے۔ تو داعش کا مین پوائنٹ تھا کہ کسی طریقے سے اس ڈیم پہ قبضہ کیا جائے۔ اکنامی کے اعتبار سے وہ بہت ایک خاص جگہ تھی، تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے داعش نے اپنی پوری طاقت جھونک دی تھی۔ یہاں سے وہ حملہ کرتے تھے ادھر سے، اور اس طرف بمباری کرتے تھے۔ جب عراق کی ایئر فورس نے امریکہ کی مدد سے داعش پر حملے شروع کیے تو داعش پسپا ہو گئی۔ پھر سن 2014 کے اندر اس نے قبضہ کر لیا تھا عراق کے ان شہروں پہ، یہ ملک شام کی طرف کا جو حصہ تھا اس پورے پہ، اور سن 2016 کے اندر ایئر فورس نے جب جوابی کارروائی کی تو امریکہ کی مدد سے داعش کو یہاں سے نکال دیا۔ اب یہاں داعش کے کنٹرول میں کوئی شہر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے پنجہ جمایا تھا ملک شام کے اندر، لیکن وہاں بھی انقلاب آیا تو وہاں سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ تو داعش ایک خارجیوں کی جماعت تھی، انہوں نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، اور انہوں نے جو دمشق کی جامع مسجد میں ان کا جو اس وقت کا کمانڈر تھا، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم خلافت کا اعلان کرتے ہیں، تو انہوں نے خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے کے الفاظ یہ تھے، امت دعنا و امل، یعنی ان کی سوچ یہ تھی کہ ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں، یا تو انسان ہماری بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا تو ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ امت دعنا و امل قتل، یا تو ہم سے بیعت کرو یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے، یہ ان کی سوچ تھی۔ آج بھی یہاں پر جو ہمارے وہاں جو کرتا پہنا جاتا ہے نا کلیوں والا، یا بنا کلیوں والا بغیر جبے کے، وہ اس لباس میں تھے یہاں پر۔ تو ان سے لوگ آج بھی اتنی نفرت کرتے ہیں کہ یہاں آنا ممکن نہیں ہے، کہ بہت سارے یہاں کے جو باشندے ہیں ان کے لوگ داعش نے مار دیے تھے، تو ان کے دلوں میں آج بھی نفرت اس لباس کے لیے، ان چہروں کے لیے موجود ہے۔ تو وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ وہی لوگ ہیں، اور ہر آدمی
اس کرتے کے ساتھ دوسرے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتا ہے۔ جنت کی نہروں میں سے 2 نہریں ہیں، 2 کے بارے میں فرمایا کہ 2 جنت میں ہیں اور 2 دنیا میں ہیں۔ جو دنیا میں ہیں ان میں سے ایک کا نام فرات ہے اور دوسری کا نام نیل ہے، تو یہ دریائے فرات ہے۔ سردی اتنی زیادہ ہے کہ موبائل کو ہاتھ سے پکڑنا بہت مشکل ہے۔ ہلکی ہلکی بارش کا موسم ہے، سردی بہت زیادہ ہے، جیسے ہمارے وہاں کشمیر میں ہوتی ہے نا، اسی طرح ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہاں برف باری نہیں ہے، صرف سردی ہے، ہلکی ہلکی ہوا اور ہلکی ہلکی بوندیں، بارش کی بوچھار، بہت کڑاکے کی سردی ہے۔